وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف درس نمبر 719 آیت نمبر 172 سے 174، حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 172 لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے اپنی جانوں پر اقرار کرایا، گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، شہدنا گواہی دیتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں آپ ہماری رب ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت، کہ کہیں تم یہ نہ کہو قیامت کے دن،
انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو اس کی خبر نہیں تھی، ہم تو غافل تھے اس سے۔ او تقولو، یا یہ نہ کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اس سے پہلے، ہم سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا آپ ہمیں اس کام پہ ہلاک کرتے ہیں جو گمراہوں نے کیا۔ سامعین اکرام، بہت اہم آیات ہیں ہم نے جو پڑھ رہے ہیں، اور اس کا جو 174 نمبر آیت ہے، آج میں وہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم اپنی آیاتیں کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں، واپس لوٹ آئیں۔ یہیں سے میں سبق کا آغاز کرتا ہوں۔ اصل میں یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بھئی تمہاری اہمیت، تمہاری کامیابی، تمہاری فلاح، تمہاری نجات اس میں ہے کہ تم مجھے اپنا رب تسلیم کر لو اور سر اطاعت میرے حکم کے سامنے جھکا دو، میرا ہی حکم مانو، میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو اور میری ربوبیت کے اقرار پر جم جاؤ، تو اس میں تمہاری فلاح ہے، نجات ہے، کامیابی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ افتہلکونا، لیکن سارے الفاظ میں اگر آپ غور کر رہے ہیں نا تو میں قرآنی سے وہ الفاظ لے رہا ہوں، یعنی اگر ہم وعدہ الست کو پورا نہیں کرتے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اگر ہم وعدہ الست کو پورا نہ کریں تو ہم مشرک ہو جائیں گے، اور مشرک کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ ہم تو ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو کچھ احساس ہی نہیں ہے، نہ مسلمان ہونے کا کوئی عطا پتہ ہے، بس ایک بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے، اور بس چلے جا رہے ہیں دنیا کے پیچھے، لوگ بھی دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم بھی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور تو ہمیں کچھ اس کا احساس نہیں ہے سامنے اکرام۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، منزل کیا ہے۔ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، کہنے دے مجھے، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہمیں بھی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ دیکھیں کافروں کی بات نہیں کر رہا میں، آپ کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، آج پھر سنا دیتا ہوں۔ یوشکو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا، حضور کا فرمان کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، مجھ پہ تمہارا متعلق اندیشہ ہے اے مسلمانوں کہ ایک وقت تم پر ایسا آئے گا کہ یعنی اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ یہ رسم الخط کی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں پرانی کتابوں کو تو ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اگر نہ لیا ہوتا تو ہم نے بھی تحریفات، آج تورات، انجیل وغیرہ کوئی بھی اپنی صحیح حالت میں موجود نہیں ہے کتاب، اگرچہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اگر کہیں ہوں مانتے ہیں، لیکن اس وقت تو ہمارے لیے قرآن پاک ہے، تو وہ اس کے ظاہر کی اور باطن یعنی جو بھی ہے کلام الہی اس کی حفاظت کا ذمہ ہے۔ تو قرآن کا صرف ہم تو رسم الخط کو جانتے ہیں، آپ دیکھ لیں آپ کے نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے اپنے لیے اور بچوں کے لیے، صرف ناظرہ، بات ختم ہو گئی۔ مساجد جو ہیں، حضور فرماتے ہیں مساجد جو ہیں وہ بڑی آباد ہوں گی، بڑی شاندار ہوں گی، عمارتیں جو ہیں وہ یعنی بہت اچھی ہوں گی، لیکن وہی خراب عن الہدیٰ، ہدایت سے وہ خالی ہوں گی، اور اس دور کے علماء جو ہے وہ شریر ترین مخلوق ہوں گے،
فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور انہی کی طرف واپس لوٹے گا۔ آج اگر یعنی یہ حدیث اگر آپ دیکھیں، تقریباً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء حق نہیں ہیں، قیامت تک علماء حق رہیں گے سامنے کرام، لیکن عام طور پہ ہم نے جو ہمارے دین کا جو مذاق اڑاتے ہیں وہ ہمارے علماء کرام ہی ہیں سامنے کرام۔ آپ دیکھ لیں یہ علماء مناظروں میں ادھر بھی قرآن و حدیث، ادھر بھی قرآن و حدیث، اور پھر اٹھ کے اور لڑ کے جو ہے وہ مناظروں میں آپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ لکھیں مناظرہ، کس بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی کتابوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اپنے اپنے معنی لیے جاتے ہیں۔ خیر میرا تو موضوع بھی یہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اصل میں یہ جو آیت نمبر 174 ہے نا، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میں اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہوں، اپنی آیاتیں کھول کے بیان کر رہا ہوں، وضاحت سے اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، یہ کافی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ بھئی یہ واقعہ ہوا ہے اور تم لوگوں نے شہادت دی ہے۔ بہرحال اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اصل اس میں ایک مسئلہ یہ ہے لعلہم یرجعون، کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ ہم لوگ ہٹ گئے ہیں، اللہ کی بندگی سے ہم ہٹے ہوئے ہیں، راہ اعتدال پر ہم نہیں ہیں، ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہم سیدھے راستے سے بھٹک گئے، ہم دنیا ہمارا قبلہ اور کعبہ ہے، دنیا ہماری منزل ہے، دنیا ہی کی زندگی پر ہمیں دنیا ہی کی زندگی اچھی لگتی ہے اور وہ صحیح لگتی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ کس طریقے سے مطلب یہ کام ہوگا۔ بہرحال یعنی اللہ کی ربوبیت، اس کا تو ہم معنی بھی نہیں سمجھتے آج کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کیا۔ جس قسم کے ہم اللہ کی ربوبیت کے قائل ہیں تو وہ ربوبیت تو مشرک بھی مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، مشرکوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے، یا تمہیں رزق کون دیتا ہے، وہ کہیں گے اللہ دیتا ہے۔ تو جو مشرکانہ تصور ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں وہ تو ہمارا بھی ہے یا ہمارا ان کا بھی ہے، تو ہم میں فرق تو نہیں ہے۔ غیر اللہ کا حکم وہ بھی مانتے ہیں، ہمارے بھی معبود ہیں، ان کے 360 بت تھے، ہمارے تو کچھ زیادہ ہی ہوں گے، ہمارے یعنی کعبہ دل میں بہت سے بت ہیں، ہماری آستینوں میں ہم نے اپنے بت سجائے ہوئے ہیں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھیں ربوبیت کا مفہوم کیا ہے، یہ آپ کو میں نے جو ملا کے دیا ہے نا کہ بھئی رب، اگر آپ اللہ آپ کا اگر رب نہیں ہے تو پھر آپ مشرک ہیں، آپ شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو اسی آیت کے ترجمے میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی متضاد اسی میں بیان ہو رہا ہے۔ 172 نمبر آیت کی تفصیل جو ہے وہ 173 نمبر کی آیت میں ہے۔ بہرحال آج میں شرک پہ بات کروں گا، شرک اور رب پہ بات کروں گا۔ دیکھیں رب کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو عام ہم مفہوم اس کا لیتے ہیں ربوبیت، تربیت۔ اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اور یہ زمین اور آسمان میں تمام جو ربوبیت ہے مخلوق کی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور وہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا بھی ہے، پروردگار بھی ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک تمام مراحل میں وہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے تو 60 سال تک، اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا بڈھا کاکا، تو جب میں 1 سال کا تھا اور اب
یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو یہ ساری میری مراحل کی تبدیلی یہ کون کر رہا ہے؟ میرا کچھ بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے، اپنے جسم پہ بھی میرا اختیار نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی میری تربیت فرما رہے ہیں، ربوبیت فرما رہے ہیں، اور سارے مخلوق کی کر رہے ہیں، اکیلا میں تو نہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہیں۔ اللہ میرا رب ہے، تمام مخلوق کا اللہ تعالیٰ رب ہے، اور یہ ربوبیت۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر رب ہے تو اسی کی ماننا، اسی کی بات ماننا ہم پر لازم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تنخواہ آپ کہیں اور سے لیں اور بات کسی اور کی مانیں۔ مجھے بتائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ تنخواہ، آپ کام کی تنخواہ ایک دے اور بات اس کی نہ مانے، کسی اور کی مانے۔ یہ دیکھیں، میں ایسا جملہ، یہ ایسے وہ عام سادہ سی بات ہے، لیکن کیا کروں، مثالیں دینی پڑتی ہیں، سمجھانا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب بہت ایسی صورتحال ہے۔ دیکھیں، آخرت، باطن، اپنی حقیقت، آخرت کی کامیابی، اس کے بارے میں ہم نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، حالانکہ آپ کو خود ہی لیٹنا پڑے گا اپنی قبر میں۔ آپ کا کہاں کوئی بھی وہاں مددگار اور ساتھی نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تو ایک حادثہ ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل ٹکرا کے ایک بندہ گر گیا، 10 آدمی بازار میں اگر ہو تو 10 آدمی اس کو اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ قبر میں آپ اکیلے جائیں گے، آپ کی جو پٹائی ہوگی بری طرح، آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اور اللہ کو تو آپ یہاں ناراض کر کے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کی تو آپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ بڑے دکھ سے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، رب کا معنی ہمارے ذہن میں، یہ میں کلیئر، جو میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کو کلیئر، کہ ہمارے ذہن میں رب کا مفہوم ویسا نہیں ہے کہ جو حقیقی رب ہے۔ دیکھیں، رب کے معنی، رب کا ایک بہت وسیع معنی ہے، بہت سے پہلو ہیں اس کے۔ جو رب وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کی ضروریات کا کفالت بھی کر رہا ہے، جو آپ کی تربیت بھی فرما رہا ہے ہر طریقے سے، اور پھر اس نے تمام انتظام کیا ہے آپ کی ظاہری ضروریات اور باطنی ضروریات، وہ آپ کا رب ہے۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا، اور اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو رب کا معنی صرف مربی نہیں ہے، صرف پروردگار نہیں ہے، صرف تربیت کرنے والا نہیں ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بس وہ میرا پالنے والا ہے، پالنہار ہے۔ معنی تو ہم یہی کرتے ہیں، پروردگار، پالنہار، اور ہماری جو ضروریات ہیں پورا کرنے والا، لیکن صرف یہ معنی نہیں ہے۔ رب کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے رب کا حکم بھی ماننا ہے، وہ آپ کا معبود بھی ہے، وہ آپ کا حاکم بھی ہے۔ اگر مربی ہے تو وہ حاکم بھی ہے آپ کا۔ اگر آپ اس کی مخلوق ہیں تو آپ کو اسی کا حکم ماننا پڑے گا، یہ بھی رب ہے سامنے کا۔ اور یہ معنی میں اپنے آپ سے نہیں کر رہا، اور یہ قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کا آپ، اور اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ابتدائی طور پہ کہ آپ جس کا کہنا مان رہے ہیں وہی آپ کا رب ہے۔ سادی سی میں بات کر رہا ہوں، اور دیکھیں، میں آسان کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں، آپ کو ادھر ادھر الجھاؤں نہیں۔ جس معبود بھی اسی کو کہتے ہیں جس کی آپ بات ماننے، رب بھی آپ کا وہی ہے جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں، جس کے لیے آپ زندگی گزاریں، جس کی مرضی سے آپ زندگی گزاریں، وہی آپ کا رب ہے۔ آپ اسی کو رب تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بات ذرا تھوڑی سی نوٹ کر لیں۔ اب میں وہ آیت مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو اللہ کے سوا رب قرار دے دیا تھا۔ تو ایک یہودی نو مسلم تھے،
میرے خیال سے حاتم طائی کے بیٹے عدی، وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے کہ حضور، قرآن میں ایک آیت ہے کہ یہی آیت ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو رب قرار دے دیا ہے، لیکن ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ اب دیکھیں، یہ یہاں پہ رک جائیں تھوڑا سا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا رب اللہ نہیں ہے، ہمارا رب اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے، ہمارا رب دکان ہے، ہمارا رب ہمارے علماء ہیں، آپ دیکھ لیں کوئی بھی اپنا مسلک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں حق یا باطل کی باتیں نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندی کے لیے جان بھی دے دیں گے آپ، یا جو بھی آپ کا مسلک ہے اس کے لیے آپ کی جان بھی، آپ کہتے ہیں میں جان بھی قربان کر دوں گا۔ اپنے مسلک پہ سوچنے سمجھنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں کہ بھئی یہ مسلک ہے کیا، ہم لوگ کیوں اڑے ہوئے ہیں ایک ہی اس پہ، اللہ کی بات کیوں نہیں سن رہے۔ بہرحال اس کی تو میں ابھی اختلافات کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں رب آپ کو، آپ کے علماء یا آپ کے مشائخ، آج بھی بہت ایسے لوگ ہیں۔ دیکھیں، ہمارے مدرسے میں جو جاتا ہے، اگر بریلوی کے مدرسے میں جاتا ہے تو وہ دیوبندیوں کی بات ہی نہیں سنتا، ہاں وہ دیوبندیوں کے عقائد اور اس کا توڑ اس کو سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح دیوبندیوں کے مدرسے میں بریلویوں کے عقائد اور ان کا توڑ، ان کا جواب یہ سکھایا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی اپنا مسلک بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم مان لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ہمارے جو استاد کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں، پھر مزید تحقیق ہم نہیں کرتے کہ یہ ہے کیا مسئلہ، کیوں ہم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ اور یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے بڑے بڑے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آج بھی آپ پیروں کو دیکھ لیں، پیروں کی پیر جو ہے بوگس پیر آج کل آ گئے ہیں مارکیٹ میں، بہت سے ہیں، خاندانی پیر چلے آ رہے ہیں، گدی نشین چلے آ رہے ہیں، اور گدی نشینوں کی بات مانی جا رہی ہے، ان کو ہر ایک بات مانی جا رہی ہے ان کی۔ تو یعنی ہمارا اور اہل کتاب کا کوئی مسئلہ، کوئی ڈفرینس نہیں ہے اس میں خاص، لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ربوبیت کی اصل میں بات کر رہا تھا، جس کی آپ بات مانیں وہی آپ کا رب ہے۔ ایک بات تو یہ میں آپ کو کہہ دوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو تمہارے علماء اور تمہارے مشائخ اگر کوئی بات اللہ کے حکم کے خلاف بھی تمہیں کہتے اور تو کیا تم اس کو نہیں مانتے تھے؟ انہوں نے کہا جی مانتے تو تھے، بس ہمیں جو ہمارے پیر صاحب فرما دیں یا عالم صاحب فرما دیں، ہم کہتے تھے یہ ہمارا آمنا و صدقنا کہہ دیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہی تو معنی ہے رب کا، کہ جس کی تم اللہ کے حکم کے مقابلے میں بات مانو وہی تمہارا رب ہے۔ یہ دیکھیں لفظی ترجمہ ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ارباب کا لفظ ہے، ارباب جمع ہے رب کی، کہ انہوں نے اپنے مشائخ کو، اپنے علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ بس میں زیادہ دیکھیں آپ کا سر نہیں دکھاتا، تفصیل میں نے اللہ کے فضل سے کافی کر دی ہے۔ رب کہ آپ کا جو مقصود ہو، اب رب مقصود بھی ہوتا ہے، رب محبوب بھی ہوتا ہے، رب معبود بھی ہوتا ہے۔ ہمارا رب، ہمارا مقصود، ہمارا محبوب، معبود اور مطلوب تو دنیا ہے، اس میں تو کوئی خاص دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہماری تمام توجہ دنیا کی طرف ہے۔ دیکھیں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور دنیا ہی سے اور دنیا والوں سے، اسباب سے ہماری توقعات ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو سامعین اکرام غلط فہمی میں نہ رہیں، رجوع الی اللہ چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اس کی میں تفصیلات آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں، پھر بھی آ جائیں گے، لیکن میں آپ کو آج کے سبق میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خالص اللہ کو آپ رب تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ وعدہ، یہ بڑی اہم بات ہے، اسی بات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے
آپ کی دنیا میں آمد سے پہلے بھی لیا تھا، پھر یہاں جب آ گئے آپ دوبارہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، آپ نے دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھا، اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ میرا معبود اللہ کے سوا اب کوئی نہیں ہوگا اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ لیکن ہم نے تمام وعدے بھلا دیے ہیں، کوئی وعدہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ یہاں جو ہم نے وعدہ کیا ہے اپنے، یعنی جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں در حقیقت ہم اس کو بھی کوئی وعدہ تو نہیں سمجھتے، بس کلمہ ہے، ہمیں باپ نے رٹا دیا۔ 5 سال کے بچے سے پوچھیں کلمہ پڑھو، وہ فر آپ کو سنا دے گا، بات ختم ہوگی، سمجھتا تو وہ ہے نہیں۔ وہ 60 سال کا بھی بڈھا ہو جائے نا، وہ کلمے کے مطلب کو نہیں سمجھتا۔ آج ہم سب کلمے کے مطلب کو، مقصد کو نہیں جانتے، اور جان بھی گئے تو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی میں بات بتا دوں کیونکہ ہمارے دل تو پتھر کے ہو گئے۔ تو بہرحال الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ ایک وعدہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے روز ازل بھی لیا تھا، آج پھر ہم نے وہ وعدہ زبانی طور پہ کر دیا ہے، لیکن ہم تو غافل ہیں، انا کننا عن ھذا غافلین۔ لیکن اب کوئی وجہ نہیں ہے، آپ یہ عذر نہیں پیش کریں گے، نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی دی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، حاکم کون ہے، آپ کو کس کی ماننی ہے؟ تو آپ کو عقل کہے گی کہ بھئی رب نے تمہیں پیدا کیا ہے تو رب کی مانو، عقل کہے گی تمہیں۔ وہ الگ بات ہے، نفس آپ کا انکاری ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ کہتے گھر نہیں، دنیا کو دیکھو، وہ دیکھو تمہاری بیوی، وہ دیکھو تمہارے بچے، وہ دیکھو تمہارا شوہر، وہ دیکھو تمہاری تجوریاں بھری ہوئیں، مت خرچ کرنا اسے، زندگی کو اللہ کی راہ میں مت لگانا، مال و جان کو اللہ کی راہ میں کیوں قربان کرتے ہو؟ تم پھر کیا کرو گے؟ ہو یہ ساری باتیں ہیں، اور ہم سب اس میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ میں بات آپ کو کھول کے بیان کروں، لیکن روز قیامت آپ کے پاس عذر نہیں ہوگا۔ ان تقولوا یوم القیامت عن انا کنا عن ھذا غافلین، پیغمبر آتا ہے وہ وعدہ یاد دلاتا ہے آپ کو، وعدہ الست۔ پیغمبر مذکر ہے، یا فذکر انما انت مذکر، آپ تو یاد دہانی کرانے والے ہیں، ان کو نصیحت کریں آپ۔ ذکرہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے۔ یہ تو ان فی ذلک لآیۃ لمن کان لہ قلب او القى السمع وہو شہید۔ بہرحال یہ دیکھ لیں، شرک، ہم اس وقت کھلے طور پہ شرک میں مبتلا ہیں، ہمیں توحید کا پتہ ہی نہیں ہے، غافل ہیں اور توحید کا پتہ نہیں ہے، لیکن آپ چھوٹ نہیں سکتے سامنے کرام، محض لا علمی کی وجہ سے آپ چھوٹ نہیں سکتے۔ اگر آپ لا علم ہیں تو معلوم کریں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ جان گئے پھر عمل کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے احکامات کھول کے بیان کر دیے ہیں، اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ تم رجوع کرو۔ تو بہرحال دیکھیں، وعدہ الست آپ کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا، آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ میں نے اپنے اوپر گواہی دی تھی روز قیامت، اور اب پیغمبر نے آ کے ہمیں یاد دلایا ہے وعدہ۔ اور اب اصل میں ہم بھول اس لیے گئے ہیں کہ ہم جسم میں ہیں، جسم میں ہیں، ماحول بدل گیا ہے، تو ہم بھول گئے۔ پیغمبر آیا اللہ کی طرف سے، اس نے دوبارہ وعدہ یاد دلا دیا۔ تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا
ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، انہوں نے کہا ہاں ہے، شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کبھی قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہیں تھی، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے ہم سے پہلے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد کی اولاد تھے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا آپ ہمیں اس کام پہ ہلاک کرتے ہیں جو گمراہوں نے کیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں، لوٹ آئیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم